اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں، جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شادی کے دینی اور دنیاوی زندگی پر کیا آثار ہیں۔ چونکہ ہماری بنا اختصار پہ ہے، ہم تفصیل اور لمبی چوڑی گفتگو کی طرف نہیں جانا چاہتے، تو آج میں آپ کو اس کے دو آثار بتاؤں گا، ایک دینی اور دوسرا دنیاوی۔ کیونکہ شادی ایک ایسا پسندیدہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی شرافت والے طریقے سے گزار سکتا ہے، اور شادی ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے نبی کریم اور ائمہ معصومین سب نے اس کی ترغیب دلائی ہے، سب نے اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک رسول اکرم کی حدیث کتاب مستدرک الوسائل جلد 14 صفحہ نمبر 154 پہ آئی ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اذا تزوج رجل احرز نصف دینہ، کہیں اور میں نے پڑھا ہے فلیتقی فی نصفہ الآخر، یہ الفاظ بھی اس حدیث کے کہیں میں نے پڑھے تھے۔ اب اس میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد شادی کرتا ہے تو شادی کے ذریعے وہ اپنا آدھا دین بچا لیتا ہے، اپنے آدھے دین کی حفاظت کر لیتا ہے۔ یعنی شادی ایک ایسا امر ہے جو آپ کو دیندار بننے میں 50% مدد کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان شادی نہیں کرے تو اس کا دماغ بھی ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، غالباً اس کی آنکھیں بھی ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں، اس کا من بھی ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، اور آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، پھر موبائل پہ بھی وہ جو ہے جناب پورا دن لگا رہتا ہے۔ لیکن اگر اس کی شادی ہے تو عام طور پر آج کل آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ مرد حضرات بیوی کے سامنے موبائل کے استعمال کرنے سے کتراتے ہیں۔ یعنی اگر موبائل کے ذریعے وہ غلط میسج کرتے تھے تو بھی بیوی گویا کہ ان کے لیے رکاوٹ ہے، اگر موبائل پہ وہ کسی اجنبی عورت سے بات کرتے تھے تو بھی بیوی اس کے لیے رکاوٹ ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے غلط کاموں سے بیوی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم نے فرمایا جس نے شادی کی تو شادی کے ذریعے اس نے آدھا دین بچا لیا، باقی دوسرے آدھے حصے میں وہ تقوی اختیار کرے۔ تو یہ تو شادی کا دینی فائدہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد شادی کا دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ کل بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا جب میں نے آیت کی تلاوت کی تھی۔ آج اس کے بارے میں پھر جو ہے وہ کتاب کا حوالہ من لا یحذرہ الفقیہ جلد 3 صفحہ 251 پہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: من ترک تزویج مخافۃ الفقر فقد اساء ظن باللہ عز وجل، جو بندہ شادی کو اس لیے ترک کرتا ہے کہ میں غریب ہوں، میں کہاں سے خرچہ دے سکوں گا، بیوی کا پیٹ کیسے پالوں گا، پھر کل بچے ہوں گے تو ان کی پڑھائی کا خرچہ کیسے میں برداشت کروں گا، تو یہ سب ہم نے مصنوعی خرچے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ اگر اپنی بیوی کو اپنے مناسب حال پہ چلانا چاہیں تو وہ چل سکتی ہے۔ اب میں اپنی تعریف کروں مناسب نہیں ہے، بہرحال میں نے خود 15 سال کی عمر میں شادی کی تھی، اس وقت میری بیوی کی عمر 14 سال تھی، اور میری آمدنی میں طالب علم تھا، مجھے جو وظیفہ ملتا تھا وہ وظیفہ کل مجھے 450 روپے ملتا تھا۔ البتہ یہ بات ہے 1987 کی، 450 روپے۔ اس 450 میں سے میں گھر کا کرایہ بھی ادا کرتا تھا، کتاب کے خریدنے کے لیے بھی کچھ پیسے الگ کر لیتا تھا، فروٹ کے لیے بھی کچھ پیسے الگ کر لیتا تھا، اور میں اپنی زندگی کا گزارا بھی کرتا تھا۔ تو الحمدللہ میں اور میری بیوی سکون کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ بہرحال جیسے آمدنی بڑھتی گئی تو خرچے بھی بڑھتے گئے، تو
جو شخص غربت فقر کی وجہ سے شادی نہیں کرتا تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے گویا کہ یہ اپنے رب پر بدگمانی کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنے بچے کو پڑھائیں، اس کی نوکری کا کچھ نہ کچھ کریں گے، تو آپ میرے کہنے پہ تو اعتماد کر کے اپنے بچے کو پڑھائیں گے کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے۔ یا کوئی وزیر اعظم آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کے بیٹے کو نوکری ملے گی، بس تعلیم کہیں گے وہ پوری کر لے، تو بھی آپ اس کے تعلیم کے لیے ٹیوشن بھی رکھیں گے، یہ وہ رکھیں گے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ بھائی آپ کے بچے کو نوکری ملے گی۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص غربت کی وجہ سے، جو شخص فقیری کی وجہ سے شادی نہیں کرتا تو وہ گویا کہ خدا پر بدگمانی کرتا ہے، یعنی خدا کے بارے میں اس کا گمان اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل یقول، بے تحقیق کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر شادی کرنے والے فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں غنی کر دے گا، انہیں امیر بنا دے گا۔ تو اب آپ بتائیں، ہم جس قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم قرآن و اہل بیت پر عقیدہ بھی رکھتے ہیں، رسول اکرم نے ثقلین والی حدیث بھی ہمیں جو ہے وہ دی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گران بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، میری اطرت، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، اگر آپ ان کے ساتھ چپکے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور یہ آپس میں ملے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں۔ تو اب قرآن بھی کہتا ہے کہ غریب ہو تو بھی شادی کرے تو اللہ اپنے فضل سے اسے امیر بنا دے گا۔ تو میرے خیال میں میرے جو دوست احباب یہ میری کلپ دیکھیں گے، سنیں گے، ذرا وہ غور کریں، اپنے اولاد کی زندگیاں برباد نہ کریں، ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے، ان کو دین سے بچانے کے لیے ان کے شادی کا بندوبست کریں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں مزید اس موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ یہ میرا موضوع آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گا۔ اگر کسی کو اس موضوع پر کوئی اعتراض ہے تو میرے پرسنل نمبر پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، اور جو حضرات میرے اس کلپ کو دیکھتے ہیں پھر ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔